بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شہباز گل کیس کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے۔ اب اس ویڈیو کے اندر جو ہم چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شہباز گل کیس ہے اس کے اندر اصل ذمہ دار کون ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا اس کیس کے اندر کیا کردار ہے، اور جو ہمارے سامنے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی تعداد میں پاکستان میں پائے جاتے تھے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، لیکن جب سے یہ کیس ہوا ہے شہباز گل کا یا نون لیگ وفاق میں آئی ہے اور اس طرح کی انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہیں، تو وہ تمام کے تمام ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ سو چکے ہیں اور اب وہ کسی بھی اس طرح کے کیس کے اوپر بات نہیں کرنا پسند کرتے اور نہ ہی جو ہے وہ حکومتی جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، شہباز گل والا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ شہباز گل صاحب نے ایک بیان دیا ARY کے اوپر بیٹھ کے، اور اس بیان کی بنا پر اسلام آباد کے اندر ایک FIR کروا دی گئی۔ بیان وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے فوج کے جو جوان ہیں ان کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے، اگر آپ کو کوئی غلط آپ کا سینئر حکم دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اس طرح کی بات، اور اس کو منسوب اس طرح کیا گیا تھا کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف جو فوج ہے اس کو بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اب پہلا سوال بنیادی طور پر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا فوج کے بارے میں شہباز گل پہلا شخص تھا جس نے اس طرح کا بیان دیا؟ کیا ہمارے وہ تمام ادارے جو ہے وہ مریم نواز کے اپنی جو ورکر کنونشن ہے اس کے اندر جو اس نے نعرے لگوائے تھے اور کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اگلے الفاظ کیونکہ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ ہماری فوج ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں نے وہ نعرے سنے ہوئے ہیں، کیا ادارے وہ تمام بیانات بھول گئے ہیں؟ نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں جرنیلوں کے خلاف قمر جاوید باجوہ اور ساتھ جنرل فیض حمید کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، خوبصورت پھول برسائے تھے منہ سے، وہ یہ لوگ بھول گئے؟ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، یہ لوگ مسلسل، خواجہ آصف انٹرویو میں بیٹھ کے فوج کے اوپر بات کرتا رہا، بکواس کرتا رہا اپنی فوج کے خلاف، وہ یہ لوگ بھول گئے؟ اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ جو اس وقت لا منسٹر پاکستان کا وفاقی لا منسٹر ہے، اس نے آسما جہانگیر کنونشن جو عواری ہوٹل میں لاہور میں ہوتی ہے اس کے اندر جو تقریر ہوئی تھی، اور اس تقریر کے دوران علی احمد کرد کی غالباً تقریر تھی اور اس کے بعد حامد میر نے بھی وہاں پہ تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے اندر جو فوج کے خلاف وہی نعرے جو مریم نواز لگواتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے، وہ یہ لوگ بھول گئے ہیں؟ وہ لا منسٹر ہے جناب، وہ کوئی باہر نہیں بھاگ کے بیٹھا ہوا وہاں پہ کسی باہر کے ملک میں، وہ بھارتی نہیں ہے، وہ آپ کے ملک کا لا منسٹر ہے۔ آپ وہ تمام چیزیں بھول گئے؟ ایک شخص جس نے آپ کے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، وہ وہاں پہ لیکچر رہا، کتنے لوگ لیکچر رہے ہیں امریکہ کے اندر، آپ اس کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جب شہباز گل کے اوپر FIR ہوئی، 10 محرم کا دن تھا، دوپہر تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے، اور انٹرنیٹ نہیں تھا، مجھے خبر جو ہے وہ شام کو ملی، تو اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا اس کیس کے اندر کردار رہا ہے، کیا وہ کردار شرمناک نہیں ہے؟ آپ کا وہ سپوک پرسن جو پہلی صف کا جنگجو تھا آپ کا، اس کو اس امپورٹڈ حکومت نے، ان گھسپیٹھیوں نے اٹھایا، جیل میں ڈالا، اور اس کی پہلی تاریخ جو ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کی پوری جماعت میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو اس پیشی پہ گیا ہو۔ یہی وہ تحریک انصاف ہے۔ جب عمران ریاض خان والا کیس ہوا، عمران بھائی کے لیے لوگ کس طریقے سے اکٹھے تھے، یہی لیگل ٹیمز جو تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ کیسے ان کے ساتھ کھڑی تھی؟ ایک ایک منٹ کا پہرا دیا گیا، جس تھانے لے کے جاتے تھے اس کے باہر پہرا دیا جاتا تھا کہ تشدد نہ کیا جائے۔
کیا آیا شہباز گل کے اوپر؟ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ایڈ ٹیم ہے اس نے پہرا دیا؟ نہیں دیا گیا پہرا. آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر جیل میں پھینک دیا. کوئی ایک شخص ملاقات کرنے کے لیے گیا پہلے 3 دن؟ اگر کوئی گیا تو آپ مجھے بتا دیں. میں 10 محرم کی شام کو واپس آیا تو اگلے دن میں یہ جو شہباز گل کیس تھا نا اس کے حوالے سے اوپینین لینا چاہ رہا تھا جو لاہور کی قیادت ہے اس سے. یقین کر لیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی جو قیادت ہے، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں اس ویڈیو میں کہ کس کس شخص سے ہم نے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کیس کے اوپر اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا. ایک شخص کے تو یہ الفاظ بھی تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی شہباز گل کے ساتھ اٹھا لیں. ہم نہیں کریں گے، ہم اپنا موقف نہیں دیں گے. پورے لاہور میں سے ایک شخص ملا ہمیں جس کا نام حسان نیازی ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں دے دیتا ہوں اپنا موقف. جو بھی تھا انہوں نے ہمارے سامنے رکھا. انہوں نے 15-16 منٹ کا انٹرویو دیا اس پورے کے پورے کیس کے اوپر. انہوں نے جو بیچ میں چیزیں تھیں وہ سامنے کھول کے سامنے رکھ دی ساری کی ساری. کیا آیا باقی قیادت جو تحریک انصاف کی ہے، کل کو کسی اور شخص کے اوپر جو ہے وہ بات آتی ہے تو پھر بھی ایسی خاموشی اختیار کریں گے یا اس وقت یہ کوئی بات کریں گے؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ لگے گی آگ لگے گی آگ تو جلیں گے سبھی گھروں کے چراغ، اور اس طرح کا وہ شعر ہے. مجھے اس وقت ذہن سے جو ہے وہ شعر اتر گیا میرے. تو بات وہیں آ جاتی ہے. اس کا جو مفہوم ہے شعر کا وہ یہ ہے کہ جب ہوا چلے گی نا جب ہوا چلے گی تو اس وقت جس گھر کے اندر چراغ جل رہا ہوگا نا وہ تمام چراغ بجھیں گے. کسی ایک گھر کی ہوا خاص نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی اس گھر کا اس نے بجھا دیا، اس کے ساتھ اس کی مخالفت تھی، ہمارا نہیں بجھائیں گے. جب چلے گی ہوا تو بجھیں گے سبھی گھروں کے چراغ. ٹھیک ہے نا، چلے گی جب بھی. تو یہ پورے کا پورا معاملہ تھا. اچھا، اب آج ایک احتجاج کی کال دی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑا رگڑا لگایا گیا اور کچھ پلے نہیں چھوڑا گیا قیادت کے. جو بھی قیادت ہے لوگ تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ آپ شہباز گل کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوئے. تو آج ایک احتجاج کی کال دی جاتی ہے. اس احتجاج کے اندر بھی میں شریک تھا. میں نے وہاں پہ بھی لیڈرشپ کو دیکھا ہے. جو لیڈرشپ وہاں پہ تھی، کسی ایک شخص نے اپنے منہ سے شہباز گل کا نام نہیں لیا. ایسا کیوں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ شہباز گل کو اون نہیں کر رہی؟ عمران خان صاحب نے 3 دن بعد بیان دیا. کیوں اون نہیں کر رہے؟ کیا شہباز گل پارٹی کا حصہ نہیں تھا؟ اب ایک عام ترین پیش رفت ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اب تھوڑی سی تحریک انصاف ایکٹیو ہو رہی ہے اس کیس کے اندر، تو انہوں نے وفاق کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ تھے اور اڈیالہ پنجاب کی حدود میں آتی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو شہباز گل کو یعنی اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کریں گے جسمانی ریمانڈ کے لیے. اور وجہ اس کی میڈیکل بتائی جا رہی ہے. اور میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہاں پہ، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ ساتھ نوٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز گل پر شدید جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور اس وقت شہباز گل کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. یعنی شہباز گل بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے. انہیں سانس کا بڑا سیریس پرابلم ہو چکا ہے اور انہیں آئی سی یو میں شفٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آئی سی یو میں شفٹ کرتے ہوئے رستے میں بھی کوئی پرابلم ہوتا تو ڈاکٹرز اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے، کیونکہ شہباز گل کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے اس وقت. میں رب سے دعا گوں کہ اللہ شہباز گل کو جو ہے وہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ شہباز گل کی صحت اور سلامتی کے لیے جو ہے وہ دعا ضرور کریں، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں، وہ پاکستان کا ایسٹ ہوتے ہیں، جو اپنے حق کے لیے بولنا جانتے ہیں، جو ڈر کے نہیں بیٹھتے، جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اپنے دل میں کوئی بات جو ہے وہ رکھنی نہیں چاہیے. یہ تھی شہباز گل کے حوالے سے تمام کے تمام تفصیلات. ایک آخری خبر جو ہے وہ بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب
کے حوالے سے اس وقت ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان نے شاید فون کیا ہے کہ شہباز گل کو وفاق کے حوالے نہیں کرنا، اور عمران خان کے کہنے پہ یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے صحت والا۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر سے میری خود بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ حالت واقعی تشویشناک ہے۔ دوسری یہ کہ اگر وہ یہ کر بھی رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ جب میر شکیل الرحمان گرفتار ہوا تھا تو کتنے دن وہ جیل میں رہا تھا، کتنے دن اس نے انویسٹیگیشن بھگتی تھی؟ ٹوٹل عرصہ جو تھا، اس وقت جو آزادی صحافت کا علم بردار ہے وہ شخص ٹوٹل عرصہ ہسپتال رہا تھا، اس نے ایک دن جیل یا تھانے کے اندر وہ نہیں بیٹھا۔ تو اگر شہباز گل کو وہ بھیج رہے ہیں تو اس میں غلط کیا چیز ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، کیا آپ فیورز نہیں دیتے؟ آپ نے ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف کو لندن بھیج دیا ہوا علاج کروانے کے لیے، آپ نے مریم نواز کو کیا کچھ جو فیسلٹیز ہیں وہ دی رکھی، اور آپ نے میں آج عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی لاڈلا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں بتاؤں لاڈلے کون ہیں؟ لاڈلے وہ ہیں جن کے خلاف کارروائیاں نہیں کرنے دی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت کے دوران بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو پریشرائز کر کے ان کو جیلوں سے نکلوایا، ضمانتیں دلوائی، وہ لاڈلے ہیں۔ لاڈلا شہباز گل نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر جتنا تشدد کیا ہے وہ لاڈلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر جو میڈیکل کی طالبہ کے اوپر تشدد کیس تھا اس کے حوالے سے عام ترین پیش رفت ہوئی ہے، اور جو شخص شیخ دانش ہے جو وہاں کا ایک بڑا بزنس مین ہے اس کو عدالتوں نے ضمانت دے دی ہے، اور اب وہ آزاد گھومے گا، دن دناتا پھرے گا اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں یہ دوہرا معیار قانون جو ہے وہ کب تک چلے گا؟ کب تک آپ اپنے قریبی لوگوں کو نوازتے رہیں گے، بڑی پارٹیوں کو نوازتے رہیں گے، اور غریب جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آتا رہے گا، اور جو آپ کے عطاب کا شکار ہوگا وہ بھی قانونی کارروائیوں کا جو ہے اس کا ٹرائل ہوتا رہے گا، اور آپ اسے چکی میں پیستے رہیں گے قانون کی۔ اسی ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس ملک کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ ہمیں ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔